بلندی پہ اپنا نصیب رہا ہے۔ نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے سیگمنٹس میں ابھی تحت اللفظ کا سیگمنٹ ہوگا، انشاءاللہ اس میں کلام سنیں گے، پھر باقاعدہ نعت خواں حضرات کا ایک سیگمنٹ ہوگا، علماء کرام کے ساتھ بھی نشست ہوگی انشاءاللہ، اور کچھ ہم نے سلسلہ وار قصائص کا سلسلہ بھی رکھا ہے، جو کہ ابھی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اس کی پہلی، دوسری، تیسری اور پھر چوتھی قسط، یعنی کہ دو ایک ساتھ آج کی رات کی نشریات میں، اور پھر بقیہ دو ایک ساتھ انشاءاللہ کل کی نشریات میں وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یعنی کہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان قصائص کا عنوان ہے داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت سے لے کر آگے کے واقعات، اور اس میں ساتھ ساتھ اشعار کا سہارا لیں گے، حفیظ جالندھری صاحب کے اشعار کا سہارا لیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ کیا کہنے ہیں شاہنامہ اسلام کے۔ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس لیے نہ صرف آپ کی آمد کی پیش گوئیاں انبیاء کرام نے اپنی اقوام سے کی، بلکہ کیا کہنے ہیں میرے آقا کے، کہ قرآن مجید تو معجزہ ہے ہی، لیکن میرے آقا کے کیا کہنے کے نہ صرف انبیاء کرام نے اپنی اقوام سے آپ کی آمد کی پیش گوئیاں کی، بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں بھی آپ کی آمد مبارک کا ذکر ملتا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ تو یعنی زمین پر شیاطین نے وہ فساد عظیم مچا رکھا تھا کہ انسان تو انسان، گویا شجر، حجر، چاند، ستارے سبھی اس امید پر قائم تھے کہ بس کب وہ لمحہ آئے کہ ایک آنے والا آ کر اس فساد کو دور کر دے۔ دکھی انسانیت، مظلوم، یتیم، بیوہ، مساکین، غلام، خواتین، مطلب سبھی مظلوم طبقے، پسے ہوئے طبقے کسی عظیم مسیحا کی آمد کے انتظار میں دن کاٹ رہے تھے، رات کاٹ رہے تھے۔ پچھلے مذاہب کے یہود و نصارہ بھی ایک عظیم نبی کی خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب ذرا ان اشعار کا آپ لطف لیجئے۔ آغاز کائنات سے لے کے وجہ تخلیق کائنات کے آنے تک کا تذکرہ سنیے۔ طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے اس کائنات کا قائم ہو جانا، طلسم کن سے قائم بزم ہست و بود ہو جانا، بس کن فیکون اشارے ہی سے موجودات کا موجود ہو جانا۔ اشارے ہی سے یہ جتنی موجودات ہیں، اشارے ہی سے، یہ سب تو تخلیق ہیں، ایک اشارے ہی سے موجودات کا آغاز کائنات موجود ہو جانا، عناصر کا، ایلیمنٹس، عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا۔ ہم زندگی کے ایلیمنٹس میں سنتے ہیں نا کہ واٹر، فائر، ایئر، لپٹ کر عناصر کا شعور زندگی سے بہرہ ور ہونا، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا، بشر چیزوں کا مجموعہ، لپٹ کر آب و خاک و باد و آتش کا بشر ہونا، یہ سارا کچھ جو بتایا، یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ مدعا کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ کس لیے؟ کس کے لیے تھا؟ مدعا کیا تھا؟ یوں ہی تھا یا کوئی مقصد تھا؟ بھئی آخر ماجرا کیا تھا؟ یعنی کائنات ایسی بن گئی تھی یا وجہ تخلیق کائنات بھی کوئی تھا؟ تو اب سنیے، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاپ پھرتا تھا؟ سورج ازل کے روز سے بےتاب تھا، بے خواب پھرتا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ کس کی آرزو میں چاند نے سختی سہی برسوں، زمین پر چاندنی برباد و آوارہ رہی برسوں، یہ کس کے شوق میں پتھرا گئیں آنکھیں ستاروں کی، زمین کو تکتے تکتے آ گئیں آنکھیں ستاروں کی، کروڑوں رنگتیں کس کے لیے ایام نے بدلی، پیا پے در پہ پیا پے کروٹیں کس دھن نے صبح و شام نے بدلی۔ کسی نتیجے تک لے کے جانا ہے، یہ کس کے واسطے مٹی نے سیکھا گل فشاں ہونا، گوارا کر لیا پھولوں نے پامال خزاں ہونا، یہ سب کچھ آج کی شب یہ سب کچھ ہو رہا تھا ایک ہی امید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر، یہ ساری کاہشیں تھی ایک صبح عید کی خاطر، جشن عید بہاراں۔ مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ جتنا ابھی بات ہوئی ہے، مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا۔ یہ جتنا بھی اب تک بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ سب کچھ ہونا تھا، اور کیوں ہونا تھا؟ مشیت تھی کہ یہ سب کچھ
طے افلاک ہونا تھا. کیوں؟ کہ سب کچھ ایک دن نظر شے لولاک ہونا تھا. کہ جو کچھ بھی ہے، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، پرندے، سب مشیت تھی کہ یہ سب کچھ طے افلاک ہونا تھا، کہ سب کچھ ایک دن نظر شے لولاک ہونا تھا. آگے بڑھتے ہیں. وہ جس کی دید کے سب انبیاء متمنی تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس طرح؟ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذو فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب علن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واس جس کی شان رحمت کے. وہ دن آیا، آج کا دن وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے. مرادیں بھر کے دامن نے مناجات زبور آئیں، امیدوں کی سحر پڑھتے ہوئے آیات نور آئے. میرا جی چاہتا ہے، اگرچہ ہم باقاعدہ آپ کے کلام سنیں گے اگلے تحت اللفظ میں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ شعر پھر پڑھوں اور آپ سحر کا وقت کا ایک شعر سنا دیجئے کہ مرادیں بھر کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو بس نظر آئی بالآخر معنی انجیل کی صورت، ودیت ہو گئی انسان کی تکمیل کی صورت. اندھیری رات کے پردے سے کی حق نے سحر پیدا، ہوا بہرے بصیرت ما زاغل، ہوا بہرے بصیرت کہلے ما زاغل بصر پیدا. وہ سورہ نجم کی آیت کے واقعہ معراج کے تناظر میں کہ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی، اور پھر بالآخر وہ مبارک ساتھ آ گئی جب جن و انس، شجر و حجر، زمین و آسمان، میں یوں کہہ دوں کہ بس سب کا انتظار ختم ہوا اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں وہ چاند اترا کہ جس کی مثال نہ کہیں پہلے ملتی ہے نہ کبھی آئندہ ملے گی. ایسی خوشی کہ جنہوں اس سے پہلے کبھی میسر آئی تھی نہ کبھی پھر آئے گی. حضرت عبد المطلب کو اپنے یتیم پوتے کی پیدائش کی اطلاع ملی تو وہ نہیں، آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ والد گرامی چل بسے تھے، تو حضرت عبد المطلب کو اپنے یتیم پوتے کی جب پیدائش کی اطلاع ملی تو وہی نہیں، پورا بنی ہاشم خوشی سے جھوم اٹھا تھا، سب خوشی سے جھوم اٹھے. ایک عجب ماجرا تھا. اب آپ یہ منظر سوچئے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا. جن کو خانہ خدا کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ بار بار جانا نصیب فرمائے انشاءاللہ. اللہ جانے کیا منظر ہوگا. ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور وہ منظر نکلتا ہی نہیں. وہ کیا منظر ہوگا کہ حضرت عبد المطلب نو مولود پوتے کو لیے حرم کی طرف جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ، حضرت عبداللہ کے یہاں ولادت ہوئی ہے. تو ربیع الاول میں، ربیع الاول امید، یعنی گویا یہ کہہ دیں تو کیا غلط ہے کہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا. ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی. کیوں خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی؟ کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کے.
کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی. آج کی شب معمولی شب نہیں ہے, ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی. ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب تھی. یعنی آمد سرکار کا معاملہ ربیع الاول تک نہیں تھا, ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب تھی. ارادے ہی میں جو مرقوم تھی وہ 12ویں شب تھی. آمد سرکار کا جشن اب کس طرح, ہم تو یہاں منا رہے ہیں, لیکن آمد سرکار کا جشن کس طرح کہاں کہاں منایا جا رہا ہے یہ سنیے. ادھر سطح فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے, ادھر روئے زمین کے نقش بنتے تھے, سنورتے تھے. سمندر موتیوں کو دامنوں میں بھر کے بیٹھے تھے, جبل لالو جواہر کو مہیا کر کے بیٹھے تھے. زمرد وادیوں میں سبزہ بن کے ہر طرف نکھرا, ہوئی باران رحمت ہر شجر کا رنگ رخ نکھرا. ہوائیں پے بپے ایک سرمدی پیغام لاتی تھی, کوئی مژدہ تھا جو ہر گوشے گل میں کہہ سناتی تھی. اور صرف انسان گلے نہیں مل رہے, گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. گلے پھولوں سے ملتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. اور پھر کیا ہو رہا تھا, گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. گلے مل مل کے کھلتے جا رہے تھے پھول گلشن میں. تو بس تبسم ہی تبسم تھے نظارے لال ہزاروں کے, ترنم ہی ترنم تھے کنارے جوئے باروں کے. اب یہ ایک منظر ہے, یہ خوشیوں کا عالم ایک طرف ہے, لیکن کہیں اگر میں اپنے الفاظ میں دوں کہیں صف ماتم بھی برپا ہے, کہیں ایک عجب کیفیت بھی برپا ہے. بھئی ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ خوشی کا عالم تھا کہ ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا, دوسری طرف آسمانی شیطان اور اس کے چیلے زمینی شیطان اس خوف سے لرز رہے تھے کہ اب ان کی حکمرانی نہیں چلنے والی, اب مظلوموں کو مسیحا مل گیا ہے, بے انصافی کا خاتمہ ہونے والا تھا, انسانوں میں اونچ نیچ اپنی موت آپ مرنے والی تھی, کہ ہر طرف مساوات کا ڈنکا بجنے والا تھا. بڑی بڑی بادشاہتیں جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا تھا ختم ہونے والی تھی. بے شمار خداؤں کو پوجنے والے اب صرف ایک رب کے آگے سجدہ کرنے والے تھے. یعنی شیطانی لشکروں میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ اب تمام جھوٹے خدا اپنی موت آپ مرنے والے تھے. زمین و آسمان پر ایک ہی رب کی بادشاہی قائم ہونے جا رہی تھی. جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. تو یہ دو مناظر ہیں, ایک طرف یہ ساری سیلیبریشنز ہیں جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا, ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا. نظر آئیں جو محکم فطرت کامل کی بنیادیں, دھڑک کر زلزلے سے ہل گئیں باطل کی بنیادیں. سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا, سرے فاراں پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا, ہوا ایک آہ بھر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا. آگ کی عبادت کی جاتی تھی, آگ کی عبادت کرنے والوں کی عبادت گاہ میں ہزاروں سال سے ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے. اس کو میک شور کرتے تھے کہ یہ آگ نہ بجھے. سینکڑوں سالوں سے آگ جل رہی تھی. میرے آقا کی پیدائش کے لمحے میں حیرت انگیز طور پر وہ آگ بجھ گئی. تو کعبے میں یہ ہو رہا تھا, فارس میں وہ ہو رہا تھا. ہوا ایک آہ بھر کے فارس کا آتش کدا ٹھنڈا. بس ابھی کی حد تک اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں. بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پر کیف شہنائی, ہوئی فوجیں ملائک جمع زیر چرخ مینائی. فوجیں جمع ہو رہی ہیں آسمان کے نیچے. ندا آئی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے, نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے. نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کا. اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا احوال گویا آغاز کائنات سے لے کے آمد وجہ تخلیق کائنات تک کی داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پارٹ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. کچھ دیر بعد جب حاضر ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت, بلکہ آپ کے والد گرامی سے بھی منسوب ایک بڑا دلچسپ ایک بہت الگ واقعہ ہے کہ جس کا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی جب بیان ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ کیا واقعہ تھا اور اس کے آگے کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. محمد کا روزہ قریب آ رہا